اللہ کی بندیوں یاد رکھنا، ہم سے پہلے روئے زمین پر بہت مالدار آئے، بہت حسن والے آئے، بہت طاقت والے آئے، بہت قوت والے آئے، جب انہوں نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ان سے دولت چھین لی، ان سے مال چھین لیا، ان سے حسن چھین لیا، ان سے اولاد چھین لیا۔ تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ سخت ہے، جب اس پر غور کرو گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوچو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے عذاب کیا تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، بالکل واضح طور پہ بات کر دی گئی۔ ایک مقام پر فرمایا گیا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گناہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچو ہمارا وجود کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے جسم میں ہے۔ اللہ اکبر، اگر میرا اللہ پہاڑوں پر اپنے عذاب کو ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ جس کے عذاب کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، جس کے عذاب کو یاد کر کے فرشتے روتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اللہ، گناہ کرنے والی خواتین، اللہ کی نافرمانی کرنے والی خواتین، سیریل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والی خواتین، بلکہ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے قدم کہیں اور بہک رہے ہیں، قدم کہیں اور پھسل رہے ہیں، لباس اسلامی نہیں، سوچ اسلامی نہیں، فکر اسلامی نہیں، تہذیب اسلامی نہیں، کلچر اسلامی نہیں، دوسروں کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا۔ آؤ آؤ، اللہ کا عذاب، اللہ رب العزت کا خوف اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو خدا کے عذاب پر بھی توجہ کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی میرا قول نہیں، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، کسی وائس کی، اللہ اکبر، محض کسی وائس کی گفتگو نہیں، بلکہ یہ اس کا کہنا ہے جس کی زبان پر وحی الہی جاری ہوتی ہے، وہ جو اس کا کہنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ رسول فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سن لو۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، خدا کے لیے اپنا خیال کر لو، ذرا تصور تو کر لو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا، اللہ رب العزت نے 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو دہکایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ سرخ ہو گئی۔ تھوڑی توجہ کریں، آگ سے متعلق عورتوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ میری بہنوں، 5 منٹ کوئی اپنے چولہے پر محنت کرے تو اتنی آگ جل جاتی ہے کہ اس کے چٹکے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی چنگاریوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے ہاتھوں کی جلائی ہوئی 5 منٹ پر میں جلائی ہوئی آگ پر جب ہم اب اس کی چنگاریوں کو، اس کی تکلیف کو، اس کے شعلوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ قادر و قیوم، قادر و مقتدر، قہار و جبار نے 1000 سال تک کے جس آگ کو دہکایا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ 1000 سال تک پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر میرے کریم آقا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں 1000 سال تک کی آگ کو دہکایا گیا، آگ سرخ ہو گئی، اس کے بعد 1000 اور سال تک کے دہکایا گیا، فرمایا وہ آگ سفید ہو گئی، پھر فرمایا 1000 سال تک کے اور دہکایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اس وقت جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، قدرت جس آگ کو 3000 سال تک کے دہکائے، قدرت جس آگ کو 3000 سال تک
کے بھڑکائے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی اللہ اکبر تپش کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اب بھی دلوں میں خوف پیدا نہ ہوگا، اب بھی دلوں میں خشیت پیدا نہ ہوگی، اب بھی اللہ کے ڈر سے ہم گناہوں سے دور نہ ہوں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، پتلے لباس کا شوق جو جسم کو اللہ اکبر لوگوں کے سامنے اوریاں کرتا ہے، آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، کبھی کسی طرف توجہ ہے، کبھی کسی طرف توجہ ہے، کبھی سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، کبھی اللہ اکبر ناچنے والوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ، اگر یہ تصور ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، مگر آؤ میں آپ کے سامنے بتاؤں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، جن خواتین کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری پر پوری امت کا اتفاق ہے، ان خواتین کے دل میں اللہ کا خوف کیسے تھا، خدا کی خشیت کیسے تھی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مقدس خاتون کا ذکر کروں، ہم سب کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، اللہ اکبر، کائنات میں یہ ایک ہی خاتون ہے، اس خاتون کی شان یہ ہے جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ ذرا توجہ تو کریں، کیا شان والی خاتون ہے جس کے بستر پہ خدا کا قرآن نازل ہو، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے، صدیقہ بنت صدیق، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کرتی تھی، اکثر کہتی تھی کاش عائشہ عورت بن کر پیدا نہ ہوتی، کاش عائشہ انسان بن کر پیدا نہ ہوتی، بلکہ عائشہ ایک درخت ہوتی تاکہ کوئی اسے کاٹ دیتا اور کاٹ کر کے میں جلا دی جاتی اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، قیامت کے دن کے حساب سے بچ جاتی، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بچ جاتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی مسجد کے امام صاحب، آج کل کے امام صاحب کی بیوی نہیں کہہ رہی ہے، سید الانبیاء کی زوجہ، اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے۔ اور ام المومنین کی خصوصیت یہ ہے، اللہ اکبر، جس پر الزام لگتا ہے اللہ قرآن میں جس کی طہارت کو بیان فرماتا ہے، جس کی پاکیزگی کو بیان فرماتا ہے، اگر اللہ چاہتا کائنات کا ذرہ ذرہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کی زوجہ کی طہارت کو، ان کی پاک دامنی کو، ان کی عفت کو خود بیان فرمایا۔ ذرا تصور تو کرو، ایسی مقدس خاتون جس کے بستر پہ قرآن آئے، جس کے بستر پہ صاحب قرآن تشریف لائے، اللہ اکبر، وہ رب العالمین کے محبوب کی محبوب ہے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ محبوب تھی۔ کہا مردوں میں کون تھا؟ فرمایا اب ان کے والد ابو بکر محبوب تھے۔ توجہ فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، جو میرے آقا کی محبوب ہو، ام المومنین سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد سرکار نے اپنی ازواج میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہو، سب سے زیادہ جس سے محبت کی ہو، ان کا خوف خدا تو دیکھو۔ کہہ رہی ہے جس کا شوہر شافع یوم النشور ہو، جس کا شوہر مالک جنت ہو، جس کا شوہر صاحب کوثر ہو، وہ کہہ رہی ہے کاش میں عورت بن کر پیدا نہ ہوتی، انسان بن کر میں پیدا نہ ہوتی، بلکہ میں ایک درخت ہوتی، مجھے کاٹ دیا جاتا۔ ذرا تصور تو کرو، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کر بھی نہ گیا ہو، جسے خدا نے خطاؤں سے محفوظ کیا ہو، ان کا یہ حال ہے۔